جی السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم بلوچستان۔ میں ڈاکٹر محمود کاکڑ اپنے یوٹیوب چینل ایک ہے پاکستان کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب کی عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ ہم یہاں پہ اپنے پشتون بیلٹ میں خاص کر بلوچستان میں جو بات کرتے ہیں تو ہماری عید آلموسٹ 10 ڈیز کی ہوتی ہے۔ اپنی اس عید میں اپنی خصوصی دعاؤں میں فلسطین کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ان کو اسرائیل سے جو ہے وہ چھٹکارا دے، اور اللہ اسرائیل کو اگر وہ ان کو ہدایت آتی ہے، ہدایت ملتی ہے تو اللہ ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ پہنچے۔ ایک دو واقعات ہوئے، ہم اس کو ایسے تو نہیں کہیں گے کہ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا، مطلب اس کے اوپر اپنے ایکسٹرا کمنٹس نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ادارے ہمارے اپنے ہی ہیں، ادارے کو خراب کرنے والے جو وہ بھی ہم اور آپ ہیں۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ہی آپ خراب کرتے ہیں۔ تو عید کے پہلے دن جو ہے وہ ایک ریڈ ہوئی پنجاب پولیس کی کسی گھر پہ، تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ کسی ڈاکو کا گھر ہے، تو پنجاب پولیس نے ریڈ کی وہاں پہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی آرمی آفیسر کے کسی جو ہے وہ رشتہ دار کا گھر تھا۔ تو پولیس عید والے دن پولیس یعنی آرمی جو پولیس کے پیچھے لگی، وہاں جس تانے سے جو وہ ریڈ ہوئی تھی، وہاں کے کانسٹیبلز کو، وہاں پہ انسپیکٹرز کو کافی جو ہے وہ ان کی دھلائی ہوئی۔ تو یہ تو چلے دو ادارے آپس میں کوئی ان کا معاملہ ہوگا، بڑی اچھی بات نہیں ہوتی، نہ اچھی بات جاتی ہے کہ ہماری آرمی ماشاء اللہ سے اب جو وہ پولیس کو بھی معاف نہیں کر رہی ہے۔ دوسری اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میری اطلاعات ہے، جو میرے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے، یہ حکومت اس وقت جو ایک مخلوط ٹائپ کی حکومت بنی ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے، ساتھ میں ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ وزارتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ حکومت، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ حکومت جو وہ اس قابل نہیں ہے، یہ حکومت لڑکڑائے گی، اور یہ لڑکڑانا سٹارٹ ہو چکی ہے اس حکومت کو۔ جو ان کے اپنے سب سے وہ جو ٹھاکرے کا بندہ ان کا، جس کے بلبوتے پہ وہ پورے پنجاب میں، ایک پنجاب کے صدر بھی، اور پنجاب میں جو وہ میں بات کروں تو گونڈا زنی ہو یا سیاسی حوالے سے کچھ بھی ہو، رانا ثناءاللہ جو پی ڈی ایم میں بھی سب سے مین جو وہ پکڑ دگڑ کا جو رول تھا وہ ان کی طرف سے پلے کر رہا تھا، وزیر داخلہ رہ چکے تھے۔ ان کے 2 دن پہلے ایک بیان آیا کہ پوچھا گیا تھا ان سے، کاشف عباسی صاحب نے پوچھا ان سے، اینکر ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایز اے سینئر نون لیگ رہنما ہو، ایک پارٹی کا ایک مین جزو ہے آپ، تو آپ نظر نہیں آ رہے پارٹی کے کسی عہدے میں، گو کہ آپ نے اپنی سیٹ نہیں جیتی، بٹ آپ کسی اور عہدے پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ محسن نقوی، فیصل واڈا اور ہمارے پیارے انور اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں، ان کو جو اس حکومت میں جو وہ نوازا جا رہا ہے، تو انہوں نے ہنس کر یہ بات کی کہ دیکھیں یہ تینوں جو ہے کہ فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو تو روکنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، اور جو فیصلے پارٹی کرتی ہے تو وہ شاید کا لفظ یوز کیا، وہ شاید ٹھیک کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ محسن نقوی کو نون لیگ نے، کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے، تو وہ اس پہ بھی ہنس اٹھے کہ شاید وہ نون لیگ کا ہی بندہ ہو۔
اب پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پارٹی جو وہ رانا ثناءاللہ کو بھی دیکھ رہی ہے، پارٹی جو ہے انہوں نے سعد رفیق کو بھی دیکھا ہے، اور پارٹی میں 3-4 اور لوگوں کو جو پارٹی دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو کچھ شوکاز نوٹس ملے۔ اب باتیں وہی ہو رہی ہے، نو لیگ پھر وہی ایک وہ پرانا جو فارمولہ ہے، جو پرانی باتیں ان کی وہ واپس لے کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو جیل میں عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ تو جیل میں۔ تو محترموں سے سب بندہ تھوڑا سا یہ پوچھے کہ عمران خان اگر جیل میں عیاشیاں کر رہے تو جیل میں کتنی عیاشی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ایک پلنگ جو ہے وہ ایک چارپائی مل جائے گی، چارپائی نہ تو پلنگ مل جائے گا، کوئی ٹی وی مل جائے گا، کوئی اخبار مل جائے گا۔ جیل کتنی عیاشی ہوتی ہے؟ زیادہ تو نہیں ہوتی۔ تو یہ عیاشیاں تو ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا تو وہ آپ ہی ایکسپلین کریں کہ زیادہ کیا عیاشی ہو سکتی ہے جیل میں بندہ بند۔ اصل میں ان کو جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت وہ یہ تھی کہ عمران خان جو 2 دن جیل نہیں بھگت سکتا، وہ 6-7-8 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس وقت فوج کے اندر چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں جو پہلے بھی تھی، وہ یہ سمجھنا وہ پہلے بھی سمجھ رہے، اب زیادہ انہوں نے سٹارٹ کیا کہ یہ جو ہمارے نون لیگ والے ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کا انٹرنیشنل جو پی آر ہے وہ اتنا خراب ہے کہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ کی ضرورت ہو، ہمیں اس وقت مسافے کی ضرورت ہو کسی اور ملک سے، ہم اگر کوئی بھی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ہم کسی بھی ملک سے، ہم رشیا کی بات کر رہے ہیں، ہم جا کے چائنا کی بات کر رہے ہیں، ہم جا کے ایران کی بات کر رہے ہیں، ہم افغانستان کی بات کریں، تو ان کو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی انٹرنیشنل پی آر بہت اچھی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل بندہ ہے جو کہیں پہ بھی جائے تو ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، سعودی تک، مڈل ایسٹ تک، چاہے وہ یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ نیگوزیشن جو بڑی آسان ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر جو ٹرسٹ کرتی ہے، یہ چیزیں بھی فوج کو جو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، ان کی تھنکنگ میں یہ چیزیں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے جو ایک نیا جو ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ سہولت کار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ شوشہ انہوں نے اس لیے چھوڑا ہوا کہ ان کو پتہ ہے ہماری حکومت جو نہیں چلنی، اور تو ہم نے جو ہے وہ واپس بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں۔ نہ ان سے جو ہے وہ مہنگائی سنبھالی جا رہی ہے، نہ ان سے IMF کے ڈیل ہو رہے ہیں، نہ ان سے اپنے جو ہے وہ ادارے سنبھالے جا رہے ہیں۔ آپ پرائیویٹائز کی بات کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس طرف کو جو وہ نو لیگ جو جا رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک اچھا جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ یہ چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں، ان کو سہولت کار جو عمران خان کو سہولت کار کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، سہولت دی جا رہی ہے۔ تو حکومت تو آپ کو دی گئی تھی، جتوایا تو آپ کو ہے، نہیں ہمیں جو وہ 1/3 جو ہے میجورٹی نہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کو گھروں میں بیٹھ کے 1/3 میجورٹی دی جائے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ مطلب ان کے منہ سے خود نکلا کہ ہمیں جو ہے وہ جتوایا گیا ہے، ہمیں جو یہ مخلوط حکومت دی گئی ہے وہ بھی ان کے کرم، رحم و کرم پہ ہمیں دی گئی ہے، اس کو بھی ہم نہیں چلا پا رہے۔ تو میرے بھائی، میرے محترم، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ 3 دفعہ آپ کو حکومتیں ملی تھیں، اس سے پہلے آپ نے کون سے ایک عوام کے لیے کچھ کیا ہو، پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ آپ صرف آتے ہیں، آپ ساتھ میں اپنے ساتھ میں جو ہے وہ وداؤٹ پالیسی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اور عوام بیچاری ان کو صرف وہ ہم کہتے ہیں نا ایک ٹھرکانے کا جو ہے آپ نے ایک ٹیکہ اٹھا رکھا ہے، تو اس دفعہ بھی آپ نے کچھ ہی نہیں کرنا ہے۔ تو میری بات جو ہے وہ میں نے جیسے ہی الیکشن ہوئے تو میں نے اس کی فوراً بات کہا تھا کہ حکومت نہیں چلی۔ اب انہوں نے کیا کہ جو پیپلز پارٹی ہوئے، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہاں
हम एज़ अ सपोर्टर बैठेंगे इनके साथ, बट हम वज़ारतें नहीं लेंगे, हम हुकूमत में नहीं आएँगे। अब इन्होंने जो ना वज़ारतें भी ले ली हैं, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे वो गवर्नर्स हों और भी अच्छे चाहे वो सदर हों। अब क्या कर रहे हैं कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनको बना रहे हैं बिलावल भुट्टो को। तो पीपल्स पार्टी खुद को बैकअप पे रख रही है कि कल को इनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो हम आ जाएँ, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी ना किसी तरह चला लेंगे, जैसे ज़रदारी ने पिछला टेन्योर जो अपना पूरा किया था, तो उसमें भी होना कुछ नहीं था, हुआ कुछ नहीं है। चोरी-चकारी ये जो बैठे हुए थे इनके मिनिस्टर्स, वो दबादब खा रहे थे, मुल्क लूट रहे थे, चाहे इनका वो सीएम हो, चाहे इनका गवर्नर हो, चाहे इनके वो वफाकी मिनिस्टर्स हों, चाहे इनके सूबाई मिनिस्टर्स हों, दबादब खा रहे थे मुल्क में। जो वो हर दूसरे तीसरे दिन हर जगह पे बम ब्लास्ट हो रहे थे। कुछ भी नहीं था, धर्म-भरम सिस्टम था। बस उन्होंने धक्का स्टार्ट चलाया उसको, जैसे पाकिस्तान में हुकूमतें चल रही हैं। वही फार्मूला इनके साथ अब भी है। इन्होंने वही करना है कि अगर ये नहीं सँभाल सकते तो छोड़ देंगे हमें, हम जो है वो वहाँ पे ये 1.5 साल बाद अगर ये छोड़ते हैं तो हम जाके सँभाल लेंगे और किसी ना किसी तरह चला लेंगे। नाम ये दे देंगे कि हमें जो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जो है वो इन्होंने हमें जो चीज़ें पकड़ाई थी, इन्होंने पीडीएम में भी खर्च की थी। उसके बाद जो इन्होंने नून लीग ने जो अभी हमें जो है वो हुकूमत पकड़ाई है, उसमें भी उन्होंने जो है ना वो साल, 1.5 साल, 2 साल जितनी भी चलनी है इस हुकूमत ने, उसमें भी उन्होंने जो है ना इतने लफड़े डाले हुए हैं कि वो सारे हमारे सर पे डाल के खुद साइड हो गए। फिर भी हमने हुकूमत के लिए आवाम के लिए थोड़े बहुत कोई कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ कर लें। वो पाकिस्तान के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। हर सब कुछ अवेलेबल है इसमें। ना लोगों की कमी है, ना वसाइल की कमी है, ना हमारे हमसायों मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात जो है उनकी कमी है। बस हम करते नहीं हैं। तो ये बैकअप पे बैठ के कुछ ना कुछ करके फिर उड़ जाएँगे कि हमें तो जो है वो हुकूमत जो मिली थी, वो ये वाली हुकूमत मिली थी जिसको शहबाज शरीफ साल, डेढ़ 2 साल चला के हमारे ऊपर जो है वो छोड़ के गए। हमने फिर भी जो है ना लोगों के लिए कुछ किया। जो हमारे साथ, जो हमारी आवाम के साथ 75 साल से यही धोखाबाजी हो रही है, यही झूठ बोला जा रहा है। ये एक-दूसरे पे बहतान जो एक बैठे हुए हैं, मिले हुए एक-दूसरे के साथ बहताने डाल के बैठे हुए हैं। अब भी अगर कोई बंदा है जिसकी इंटरनेशनल पीआर बहुत अच्छी है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, को कि मैं खुद नॉट एग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान। उनकी टीम अच्छी नहीं थी, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, उनकी प्लानिंग में बहुत कमी थी, बट स्टिल इमरान खान एक ईमानदार बंदा है और इस मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ ईमानदार बंदा ही काफ़ी है। अगर वो इस दफ़ा आते भी हैं तो जिन जिन लोगों को वो लेके आते हैं उनको टास्क दे, बैक पे खुद रहे, उस टीम को देखने के लिए, जांचने के लिए खुद बैठें, खुद जांचें, तो इंशाल्लाह ये मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता है। जो इस वक्त के हालात सकनात हैं, जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, जो ये हुकूमत मखलूत हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग, मुझे तो इनसे मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को इनसे कोई तवक्को नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुद फंसी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट से चीज़ें जो वो धर्म भरम हो रही हैं, वो कभी जाके जो वो पॉलिटिक्स को चढ़ती है, जो जो चढ़ती आ रही है, अब जाके इनसे वो चीज़ें हो रही हैं कि वो उनको ये चीज़ें ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं कि एक बच्चा भी उसको देख के हैरान रह जाए कि ये कैसे कर रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारी एक तजवीज़ है, ये फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ लोग जब वो गलत की तरफ ले जाते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो गलत लगने लगता है। हमें वो कुछ लोगों को जो है वो
ان چیزوں سے دور رکھنا ہے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، عوام کو ریلیف ملے. اور یہ تبھی ہو سکتے جب آپ کا لیڈر ایماندار ہو، آپ کا لیڈر سچا ہو، اور عدالتوں میں، جوڈیشری میں نظام جو ہے وہ عدل کا ملے، لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ججز جو ہیں وہ انصاف والے بیٹھیں، ایماندار بیٹھیں، پولیٹیکل بھرتیاں نہ ہوں، کہیں پہ بھی نہ ہو، پولیس میں نہ ہو، فوج میں نہ ہو، کہیں پہ بھی نہ ہو، تو یہ ملک سدھرنے کی طرف انشاءاللہ آسانی سے جا سکے.